Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کے اوصاف حمیدہ، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کا، وہ صفت تھی مہمان نوازی والی صفت، جو ہر بندہ مومن کا اس کی یہ صفت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس کے پاس مہمان آئے، مہمان کے آنے پر وہ دل کو تنگ نہ کرے، بلکہ مہمان کو اللہ رب العزت کی رحمت سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہے، اور میں سے دوسری صفت جو ہے وہ ہے شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، عمل سے بھی، قول سے بھی، ہر طرح سے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام فرمایا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک پیغمبر کی صفت نہیں، اللہ کے ہر پیغمبر کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی پیغمبر کی حیات مبارکہ نہیں اس کو پڑھ کر دیکھیں، کوئی پیغمبر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ جب بڑھاپے کے عالم کے اندر دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے اوپر الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس رب کا، حمد ہے اس رب کا، جس رب نے مجھے آخری عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمایا، بڑھاپے کی حالت کے اندر بیٹے دیے، اور صرف اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا
جب اپنے بیٹے کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آئے، کوئی پاس نہیں، کوئی سہارا نہیں اللہ کے سہارے کے علاوہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کر آئے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے 2 چیزیں مانگی، 2 چیزیں۔ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی اور بچے کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو نمازی بنا دے، نماز کا پابند کر۔ پہلی یہ چیز مانگی، اور دوسری چیز وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کے لیے پھلوں کے اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دے، رزق کے دروازے، رزق کھا کر یا اللہ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رزق یا اللہ ان کو ایسا دینا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ رزق کھا کر تیرا شکریہ ادا کریں۔ میری اولاد کے لیے سبق ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیا بھی مانگی ہے، دین بھی مانگا ہے، نماز کی بھی فکر کی ہے، دین کی بھی فکر کی ہے، اور ساتھ روزی کی بھی فکر کی ہے۔ اپنے رب سے مانگا ہے، آپ بھی اپنے رب سے صرف دنیا نہ مانگا کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ بھی فکر کیا کریں کہ میری اولاد بے نماز تو نہیں بن رہی، اس کی نمازیں تو نہیں ضائع ہو رہی۔ روزانہ بلا ناغہ ہم اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں، بیٹی بیٹا سے پوچھتے ہیں کہ آج کلاس کے اندر کتنے پیریڈ ہو رہے، کون سا ٹیچر کلاس میں آیا ہے، کون سا نہیں آیا۔ لیکن میں نے ہزاروں میں سے ایک باپ ایسے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے باپ بیٹے سے کبھی یہ بھی پوچھا ہو شام کے وقت جب ان کا دنیا کے بارے میں محاسبہ کرتے ہیں، باپ نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا ہو کہ بیٹا آپ نے نماز بھی آج ادا کی ہے، یہ کتنی نمازیں ادا کی، اور کتنی جماعت کے بغیر اور کتنی جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اور میں اکثر اپنا تذکرہ کیا کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے والدین کی ایک تربیت، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے شروع سے ہی نمازی بنایا، لیکن اس کے باوجود میرے والد اکرامی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، زندگی میں برکت کرے اللہ، اور روزانہ شام کو فون کیا کرتے اور سلام دعا کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا آج نمازیں کتنی ادا کی۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا نمازی، لیکن وہ اپنا فرض نبھایا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کتنا فرض نبھاتے ہیں، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کتنا پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج کتنی نمازیں ادا کی۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی شاکر تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اور بیٹے کے لیے بھی رزق مانگا ہے تو ایسا مانگا ہے کہ یا اللہ میرے اولاد کو وہ رزق دینا جو رزق کھا کر تیرا شکریہ ادا کرے، ایسا رزق نہ دینا کہ جس کو کھا کر میری اولاد تجھ سے دور ہو جائے، تیرے دین سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ نہیں، ایسا رزق دینا کھا کر تیرا شکریہ ادا کرے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے شکر کرنے والوں کے لیے
آج ہر دوسرے شخص کا یہ رونا ہے کہ میری پوری نہیں پڑتی. پوری کیسے پڑے گی جب خوشیوں کے اندر اللہ کو ناراض کیا جائے گا, جب خوشیوں کے اندر اللہ کو بلا دیا جائے گا, جب خوشیوں کے اندر اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا, جب خوشیوں کے اندر وہ موسیقی چلائی جائے گی, وہ بینڈ باجے اور گھروں کے اندر اور دکانوں کے اوپر ایسا ماحول بنے گا جس ماحول کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنتیں برس سکتی ہیں, ایسے ماحول کے اندر تو پھر برکت تو نہیں آئے. شکر کیا ہے؟ الشکر تقوی اللہ تعالی. شکر تو اللہ رب العزت کا ڈر ہے. ہم صرف شکر اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے اور ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ. صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کر ڈنڈی مارتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, 2 نمبریاں کرتا ہے, اور جب پوچھو تو کہتا ہے شکر الحمدللہ. ایسے شکر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے. اس کے ظلم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, لیکن جب پوچھو تو کہتا ہے شکر الحمدللہ. ایسے شکر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. شکر کیا ہے؟ الشکر تقوی اللہ تعالی. شکر تو اللہ رب العزت کے ڈر کا نام ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس وقت ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آنے والا آیا, سوال کیا, اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے نصیحت کیجیے, مجھے نصیحت کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی, تم اللہ سے اس طرح حیا کرنا کیسے, جیسے تم اپنی قوم میں سے کسی نیک آدمی کو دیکھ کر اس کا حیا کرتے ہیں. اور ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, ہم برے سے برے شخص کو دیکھ کر تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب تنہائی کے اندر وہ بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ساری کائنات کا مالک دیکھ رہا ہوتا ہے, اس وقت یہ انسان پرواہ نہیں کرتا. اللہ کے ڈر کی اس کی فکر ہی نہیں. فرمایا شکر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے تقوی کا نام ہے. اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. فرمایا اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر اس قرآن کے اندر ایک بستی والوں کی مثال کو بیان کرے. آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, وہ اطمینان کے ساتھ رہ رہی ہے. یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ, ان کے پاس رزق کی فراوانیاں تھیں, ہر طرف سے رزق آ رہا تھا, ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ, جب اللہ رب العزت کی ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر 2 عذاب مسلط کیے. 2 عذاب, کون سے 2 عذاب؟ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا لباس الجوع والخوف, ان کے اوپر ہم نے بھوک کو مسلط کر دیا. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک کمانے والا, اس نے کوٹھیاں بنگلے بنا لیے, لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا, کہتا ہے اور آنا چاہیے. بھوک کو اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا. اور دوسرا عذاب فرمایا دشمن کا خوف ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. دشمن کا خوف. اور ذرا ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں کہ کہیں ہمارے معاشرے کے اوپر تو یہ 2 عذاب نہیں. ہر شخص کا کیا ہونا ہے, میری پوری نہیں پڑی. جو لاکھوں کمانے والا ہے, جو کروڑوں کمانے والا ہے, وہ بھی کہتا ہے میری پوری نہیں پڑی. اور دشمن کا خوف وہ ہمارے سامنے. کون سا ایسا ملک ہے,
کون سا ایسا ملک ہے مسلمانوں کا اس ملک کے اوپر اغیار کا قبضہ نہیں؟ اغیار نے اپنے ڈیرے نہیں جما رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا اس وقت ہم کثرت میں نہیں ہوں گے؟ ہاں میرے صحابہ، تم کثرت میں ہوگے۔ فرمایا کیا ہمارے پاس اسلحہ کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا پھر برائی کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا کیا وہن کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت سے نفرت اور زندگی سے محبت۔ زندگی سے محبت اس قدر انسان کو ہو چکی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، یہ حاجی ہے، لیکن امیدیں نبی رہتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو موت کی فکر کتنی ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے 2 عذاب مسلط کیے، وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں کہ ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں اللہ رب العزت کے۔ آپ اپنے جسم کے اندر دیکھیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میں نے ایک دن میں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس اچھی اچھی سواری ہیں۔ کہتے اچانک مجھے مسجد نظر آئی، میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا، دیکھا اس مسجد کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتا تو نہیں ہے لیکن تو نے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں، تو نے پاؤں تو دیے ہیں چلنے کے لیے۔ یارو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ کی قسم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، قیام میں پڑے رہیں، رکوع کرتے رہیں، صرف ایک نعمت کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر کی امت بنائے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت، اور ایسی ہزاروں نعمتیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی والے کی طرف نہ دیکھے، وہ سائیکل والے کی طرف دیکھے۔ دنیا کے معاملے میں جس کے پاس اپنا ایک مکان ہے، وہ اس شخص کو نہ دیکھے کہ جس کے پاس 2 مکان ہیں، وہ بندہ اس کو دیکھے کہ جو بندہ بیچارہ کرائے کے مکانوں کے اوپر دھکے کھا رہا ہے، اس کے پاس یہ اپنے گھر والی نعمت بھی نہیں۔ اور دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو۔ میں نمازی ہوں 5 وقت کا، لیکن فلاں میرا بھائی وہ تو اشراق میں پڑھتا ہے، وہ تو تہجد کا بھی نمازی، اور میں صرف 5 نمازوں پر بھی اکتفا کیے ہوئے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام ایک ایک عمل کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ایک ایک صحابی کی زندگی کا تذکرہ کریں۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ جنتی ہے۔ 3 دن داخل ہوئے، صحابہ اس کی اونٹوں میں لگے کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ 3 دن تک صحابی اس کا پیچھا کرتا رہا،
اس کے 5 سال کہ میں دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے، میں بھی وہ عمل کروں. لیکن جب کوئی عمل نہ دیکھا تو پھر پوچھ ہی بیٹھے کہ یار کون سا ایسا عمل کر چکا، کوئی اور عمل تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تم میں سے کوئی نہ کرتا ہو. وہ عمل کیا ہے؟ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد، بغض اور کینہ نہیں ہوتا. ایک ایک نیکی کے لیے صحابہ کرام تڑپ جایا کرتے تھے. اور آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی تیری نماز کے اندر یہ خامی ہے، اس کو درست کر لو، کہتا پڑھتا تو ہوں نا، شکر کرو نا، پڑھتا تو ہوں نا. اللہ کی بندو کون سا اللہ رب العزت پر احسان کرتے ہو؟ اسی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. بیت اللہ کی تعمیر سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا کے اندر نیکی ہو سکتی ہے. جو عام ایک مسجد بناتا ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَلَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے. عام اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، لیکن جو بیت اللہ کی تعمیر پیغمبر کر رہا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر رہے ہیں اور ساتھ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اس بندے ابراہیم کا کوئی کمال نہیں، اگر میں نے یہ نیکی کی ہے تو اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میری زبان سے یہ الفاظ نکلتے پڑھتا تو ہونا جیسے مرضی پڑھتا، شکر کرو میں پڑھتا تو. ایسا شکر اللہ رب العزت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام شکر کیسے کیا کرتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی صفت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشی نصیب ہوتی خرّا ساجداً، نبی علیہ السلام شکر کرنے کے لیے سجدے میں گر جائے گا. ایک دن نبی علیہ السلام وحی کی کیفیت نہ طاری ہوئی. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی اللہ کے محبوب پیغمبر فوری سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا. اور جب سجدے سے اٹھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر خوش نظر آ رہے تھے. میں اللہ اے محبوب پیغمبر اللہ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، لیکن ہمیں بھی بتائیں کہ آپ سجدہ کیوں کیے، آپ خوش کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور اس نے کہا تھا اے محبوب پیغمبر جو آپ کے اوپر سلامتی بھیجے گا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی اس کے اوپر سلامتی بھیجے گا. اللہ رب العزت نے مجھے انعام دی ہے، مجھے خوشی دی ہے، میں اس وجہ سے اللہ کے حضور میں نے سجدہ کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر کی خوشیاں سجدے کے اندر تھی، رکوع کے اندر تھی، قیام کے اندر تھی. میری اور آپ کی خوشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ موسیقی کے اندر، موسیقی کی دھن کے اوپر، ڈھول اور بینڈ بازوں کے اوپر. میری شادی نہیں ہوتی جب تک شادی کے اندر بینڈ باجے نہ بنے، جب تک شادی کے اندر موسیقی نہ چلے، جب تک شادی کے اندر رب کی ان لعنتیں برسنے والے کام نہ ہو، اس وقت تک میری شادی نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابی اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری پریشانیوں کے اندر، جب تمہیں پریشانی پہنچے، جب مصیبتیں پہنچے، جب تمہارا کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت تک اللہ تیرا سہارا بن جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم خوشیوں کے اندر اللہ کو یاد کیا. اور یاد رکھو جب تم خوشیوں کے اندر اللہ رب العزت کو بھول جائے ہوئے تو اللہ پھر پریشانیوں کے اندر تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تمہارا کوئی اللہ رب العزت سہارا نہیں بنے گے. اللہ کی مدد کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے طریقہ بتایا، فرمایا تم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا خوشیوں کے اندر. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے قدردان تھے. باپ مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، اور سمجھا رہے ہیں اور الفاظ کہتے ہیں یا ابتی. عربی لغت کے اندر یہ محبت بھرا لفظ ہے.
جیسا کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، یہ محبت بھرا لفظ ابراہیم علیہ السلام، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، ایک ایک جملے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ بول رہے ہیں، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ لیکن اس کے باوجود باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم، بے شک تو میرا بیٹا ہے، لیکن اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تمہیں یا تو پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، دنیا سے ختم کر دوں گا، تو میرے خدا کا انکاری ہے، میرے خدا کو برا بھلا کہنے والا ہے، یا تو میرے گھر سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میرا باپ میرے جائیداد میں سے کوئی حصہ وہ مجھے دو پھر میں گھر سے جاؤں گا، نہیں۔ ابا جان اگر آپ اسی طرح راضی ہیں، اور سلام علیہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان آپ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میرے اوپر فرض ہے، میں آپ کے لیے، آپ کے اوپر سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر سلامتی بھیجوں۔ باپ پتھر مار مار کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، باپ گھر سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بچان میں آپ کے اوپر سلامتی بھیجتا ہوں۔ ایسی محبت، ایسا پیار والدین کے ساتھ، ایسی شفقت، ایسا احترام اس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ کیا فرمایا ہے کہ میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں، اور ابراہیم علیہ السلام بخشش کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے روک دیا۔ اب صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ حاضر آئے گا اس حالت کے اندر، فرمایا آ کے کہے گا ابراہیم آج میں بڑی پریشانی کے اندر ہوں، مجھے بچا لو، مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بجان آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں دنیا کے اندر آپ کو کہتا رہا میری بات مان لو، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، ان جھوٹے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کوئی سہارا بننے والے نہیں ہے، آپ نے دنیا کے اندر میری کوئی بات نہیں مانی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ باپ کہے گا اے ابراہیم اب تو جیسے کہے گا میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار کے اندر جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری توحید کے لیے گزار دی ہے، تیری توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں، آگ کے اندر بھی گیا ہوں، ساری قوم سے ٹکر ہوئی ہے، یا اللہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم کے اندر جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے بےزتی کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، مشرک کے لیے جنت کو حرام کیا ہے، کہاں پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے اللہ اس باپ کو بچھو کی شکل بنا کر ابراہیم علیہ السلام کی قدموں میں رکھے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی درس لے کر جائیں، اللہ کی قسم اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کے کام آ سکتا تو ابراہیم علیہ السلام تھے جو اپنے باپ کے کام آ سکتے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص، فراڈ کرتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھے فلاں دے دو، مجھے فلاں دے دو، میں جانوں اور رب جانو، تمہیں نمازوں کی بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہیں روزوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ بولا ہے اس شخص نے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات کا امام خاتم النبیین ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کو جس سے ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ اے میری بیٹی اپنے عمل خود کر کے آنا، انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، محمد مجھے بچا لے گا، محمد میرے کام آئے گا قیامت کے دن، محمد مجھے جنت کے اندر لے کر جائے گا، میں محمد بھی قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے اپنی بیٹی کو، اللہ کا قرآن ہے نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی خاطر مارے کھانے والے، بیٹا ہے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہے،
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا بیٹا آؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. کہنے لگا ابا جان میں آپ کی کشتی کے اندر سوار نہیں ہوں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بجان جب پانی آئے گا تو میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا. اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا, اگر اس جملے کی ہمیں سمجھ آ جائے اللہ کی قسم زندگیاں بدل سکتی ہیں, زندگیاں بدل سکتی ہیں. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. اے میرے بیٹے تم پہاڑوں کی بات کرتے ہو, جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو بچانے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ کے عذاب جب آتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی. جن لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی نا اس جملے کی ان کی حالت کیا تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت کرتے کرتے اللہ کے عذاب کا ذکر آیا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. جب اس آیت پر پہنچے آنکھوں سے آنسو تر ہو گئے اور داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں, اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. حدیث کو اٹھا کر دیکھیں, صرف ایک آیت نے عمر فاروق کو اتنا پریشان کیا, اتنا غمگین کیا, اتنے فکر مند ہوئے. ایک آیت کی وجہ سے ایک مہینہ بھر بخار کے اندر مبتلا رہے. ایک مہینہ. قیامت کا بھی منظر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو بچانے والی نہیں ہوتی. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن انسان کہے گا یا اللہ میرے بیوی بچوں کو لے لو, عزیز و اقارب کو لے لو, والدین کو لے لو, یا اللہ میرا سب کچھ لے لو. حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تھا, کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی سامان, کہے گا یا اللہ سب کچھ لے لو. ثم ینجی, پھر یا اللہ مجھے بچا لو, اس عذاب سے بچا لو. اللہ فرمائیں گے نہیں, کلا انہا رضا, ہرگز نہیں, تیری جگہ پر کسی اور کو داخل نہیں کر سکتے. زراعتا للشوا تدعو من ادبر وتولى. ہم تمہیں اس دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے, اس دہتے ہوئے عذاب کے اندر داخل کریں گے جو چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دینے والی آگ ہے. فرمایا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی. باپ بیٹے کا مکالمہ جاری ہے. اگر کوئی کسی کے کام آ سکتا, اللہ کی قسم نوح علیہ السلام ضرور اپنے بیٹے کو بچاتے, لیکن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. اللہ کے دربار کے اندر کوئی بولنے والا نہیں. دھوکہ دیا ہمیں, اور ہمیں دھوکے میں رکھا ہے لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا تو محمد علیہ السلام چھڑا لیں, لیکن نبی علیہ السلام جب پکڑ لیں تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. اشعار سنیں مسلمان کی زبان سے, کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے, ایسا شرک, ایسا کفر رب کعبہ کی قسم ہے مشرکین مکہ بھی نہیں پکارا کرتے تھے. تو شرک آج مسلمان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. محمد علیہ السلام کہ جب پکڑ لیں تو اللہ چھڑا لیتا ہے, جب اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے پکڑا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا عہد تھا, ان بنی من اہلی و ان وعدک الحق. یا اللہ تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو نقصان نہیں پہنچے گا, عذاب نہیں پہنچے گا. میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اسی وقت ہی اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دیا, قرآن مجید پڑھیں, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اپنے گھروں کے اندر ترجمے والے قرآن رکھیں. اللہ کی قسم قرآن سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دیا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح.
ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ 950 سال اللہ کی توحید سنانے والا پیغمبر ہے. فرمایا اے نوح یہ نیک نہیں تھا، تیرے اہل سے نہیں تھا. تیرے اہل والے وہ لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر تم نے آئندہ سوال کیا اپنے پیغمبر کو اللہ ڈانٹ رہے ہیں. پیغمبر کو اگر تم نے آئندہ سوال کیا تو میں تمہارا شمار پیغمبروں کی صف سے نکال کر جاہلوں سے حساب کے اندر تمہیں شامل کر دو. کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا. تو یہ دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام کی. ماں باپ کا کیا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ادب کر کے سکھایا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پر خطبہ کے اندر چلائیں گے.